ڈر کی پکار پر آپ کا خوش آمدید۔ اس چینل پر آپ کو سننے کو ملتی ہیں ڈر، دہشت اور بھوتیا پن سے بھری کہانیاں۔ تو ہیڈ فونز پہنو، لائٹس آف کرو، کیونکہ یہ صرف کہانیاں نہیں، یہ ڈر ہے جو اب تمہیں پکار رہا ہے۔ ہیلو دوستو، میں ایک چھوٹے سے گاؤں کا پجاری ہوں۔ لوگوں کے بھوت پریت والے مسئلے سدھارتا ہوں۔ سب کچھ اچھا چل رہا ہے۔ گاؤں والے بھی مجھ سے بہت خوش ہیں۔ اکثر اپنے مسئلے وغیرہ میرے پاس لے کر آتے ہیں اور میں ان کا حل نکال کے دیتا ہوں۔ میرا یہاں پر ایک چھوٹا سا مندر بھی ہے جو میں نے خود ہی بنایا ہے، اور وہاں پر اکثر میں پوجا وغیرہ بھی کرتا رہتا ہوں۔ خیر، آج شام میں جلدی ہی پوجا کر کے گھر لوٹ آیا اور ابھی میں کھانے کا انتظار کر رہا ہوں کہ تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں فوراً اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولتے ہی مجھے ایک آدمی دکھا، بہت ہی گھبرایا ہوا۔ وہ کہنے لگا، پجاری جی، میرا بیٹا بہت بیمار ہے۔ ہر ہاسپٹل اور ڈاکٹر ٹرائی کر لیا، لیکن اس کا علاج ابھی تک نہیں ہو پا رہا، اور دن بہ دن اس کی طبیعت بگڑتی جا رہی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی بری آتما کا مسئلہ ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ پلیز پجاری جی، آپ کی بہت مہربانی ہوگی، میری مدد کیجیے۔ میں نے سب سے پہلے تو اس آدمی کو حوصلہ دیا کہ تم اس طرح گھبراؤ نہیں، اور پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ وہ بولا کہ پجاری جی، میں ساتھ والے گاؤں کا ہی ہوں اور آپ کا بہت نام سنا تھا، تو سوچا کہ آپ کے پاس چلے آتا ہوں۔ میں مان گیا۔ میں نے اپنا سامان وغیرہ پیک کیا اور اسکوٹر پر اس آدمی کے ساتھ نکل گیا۔ تھوڑی سے ہی دیر کا سفر طے کرنے کے بعد ہم گاؤں پہنچ جاتے ہیں۔ اندر اسکوٹر لے جانے کی جگہ نہیں تھی، اس لیے وہ بندہ اپنا اسکوٹر باہر ہی پارک کرتا تھا۔ یہ راستہ جنگل کے بیچ سے جا رہا تھا۔ ہم چلنے لگے اور کافی دیر چلنے کے بعد ہم ایک 2 منزلہ گھر کے سامنے جا پہنچے۔ اس علاقے میں اور کوئی بھی گھر زیادہ خاص نہیں دکھ رہا تھا سوائے اس گھر کے، تو مجھے لگا کہ شاید یہ لوگ اس گاؤں کے سب سے امیر انسان ہوں گے۔ خیر، اس بندے نے گھر کا دروازہ کھولا اور میں گھر کے اندر گیا۔ اس کے گھر والے بھی بڑے اداس نظر آ رہے تھے، اور اس بندے نے مجھے اس کمرے کی طرف اشارہ کیا جس میں وہ بچہ لیٹا ہوا تھا۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ایک عجیب سی ٹھنڈک میرے جسم پر دوڑ پڑی۔ اس کمرے میں ایک ڈم سی لائٹ جل رہی تھی جسے دیکھ پانا تھوڑا مشکل تھا۔ خیر، میں آگے بڑھا اور جب میں نے لڑکے کو دیکھا تو اس کی آنکھیں کچھ عجیب سی اندھیری سی تھی اور اس کا جسم بالکل بے جان تھا، جیسے اس کی روح کہیں کھو گئی ہو۔ میں نے اس وقت علاج شروع نہیں کیا، کیونکہ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ کسی عام آتما کا کام نہیں، یہ ایک بہت ہی خطرناک آتما کا کام ہے، پراچین اور شکتی شالی آتما کا قبضہ ہے۔ اور اگر میں اس وقت بنا تیاری کے علاج شروع کرتا تو نہ میں بچتا اور نہ وہ لڑکا۔ اس لیے اس وقت میں نے خالی اس کے اوپر کچھ منتر پڑھے اور ایک خاص قسم کا پانی چھڑکا تاکہ اس کی حالت بہتر ہو جائے، اور اگلے دن میں اپنا سارا سامان لے کر آؤں گا اور پھر دوبارہ سے اس کا علاج شروع کر دوں گا۔ میں نے اس کے گھر والوں کو بات جا بتائی کہ یہ کوئی عام قبضہ نہیں، یہ ایک شکتی شالی آتما کا قبضہ ہے اور اس کے علاج میں مجھے کئی دن بھی لگ سکتے ہیں۔ تو اس بندے نے مجھے رہنے کے لیے ایک علیحدہ کمرہ دے دیا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے باہر ٹہلنے کا سوچا۔ باہر نکلتے ہی میں نے دیکھا کہ چاند پورا نکلا ہوا ہے اور ہر جگہ ایک عجیب سا ہی سناٹا چھایا ہوا ہے۔ میں آس پاس ٹہلنے لگا اور ٹہلتے ٹہلتے
میں جنگل کے اندر چلا گیا اور کافی دیر چلنے کے بعد میں نے ایک پرانی سی عمارت دیکھی تو سوچا کہ کیوں نہ کیوں عمارت کے اندر جایا جائے اور دیکھا جائے کہ آخر اس عمارت کے اندر کیا ہے۔ اندر آتے ہی مجھے کچھ تصویریں اور کتابیں دکھی اور ایک ٹوٹی ہوئی مورتی دکھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایک بڑی ساری سی مورتی بھی دکھی۔ میں اس مورتی کو دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ رکت پیاسی چڑیل کی مورتی ہے۔ رکت پیاسی چڑیل آدھی آتما ہوتی ہے اور آدھی چڑیل ہوتی ہے اور یہ لوگوں کی روح پر قبضہ کرتی ہے، لیکن یہ کسی خاص وجہ سے ہی قبضہ کرتی ہے، جیسے کہ اگر اس کی مورتی توڑی جائے یا اسے چھیڑا جائے تو یہ تبھی قبضہ کرتی ہے، ویسے یہ قبضہ نہیں کرتی۔ اور مجھے وہاں پر ایک ٹوٹی ہوئی مورتی بھی دکھی، یعنی اس کا یہ مطلب تھا کسی نے رکت پیاسی چڑیل کی مورتی توڑی ہے اور اب یقیناً ہی رکت پیاسی چڑیل اس کی روح پر قبضہ کر چکی ہوگی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لیکن ایک عجیب سا شک پیدا ہوا کہ شاید اس لڑکے نے نہیں یہ مورتی توڑی ہو اور اب رکت پیاسی چڑیل اس کی روح پر قبضہ کر بیٹھی ہو۔ خیر، مجھے اس بات کا اتنا کوئی خاص ثبوت نہیں ملا تو میں دوبارہ گھر لوٹ آیا۔ اگلا دن ہو چکا ہے۔ اس وقت صبح کا ٹائم ہے۔ میں اس بندے سے ملا اور اس بندے کو میں نے بتایا کہ میں دوبارہ اپنے گاؤں جا رہا ہوں اپنا باقی سامان لینے جس کی مجھے ضرورت پڑے گی۔ اس بندے نے مجھے اپنے اسکوٹر کی چابی دی اور میں نکل پڑا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میں اپنے گاؤں پہنچ آیا۔ میں فٹافٹ سے کمرے میں گیا اور اپنا سارا سامان اٹھایا اور پھر دوبارہ سے اس بندے کے گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ گاؤں پہنچتے ہی میں دوبارہ اس کے گھر پر گیا اور پھر رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات ہو چکی ہے، ابھی رات کا وقت ہے۔ میں دوبارہ سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا۔ عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا ہر جگہ پر۔ بچے کی جان ابھی بھی بے جان سی لگ رہی تھی، لیکن دھڑکنیں ابھی بھی جاری تھی۔ میں نے لائٹ بند کی اور نمک سے گوشدارہ بنانا شروع کیا۔ میں اس گوشدارے کے بیچ بیٹھ گیا اور منتر وغیرہ بولنا شروع کیے۔ منتر بولتے بولتے مجھے اس لڑکے کے جسم سے ایک آواز آئی، یہ جسم میرا ہے۔ سامنے دیکھنے پر مجھے ایک عجیب سی کالی پرچھائی سی دکھی جس کے بڑے بڑے بال سے بکھرے ہوئے تھے اور لال آنکھیں تھی۔ میں دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ رکت پیاسی چڑیل ہے اور میرا شک یقین میں بدل گیا، یعنی اس لڑکے نے ہی مورتی توڑی ہوگی اور اب رکت پیاسی چڑیل اس لڑکے سے اپنا بدلہ لے رہی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم اس کے جسم کی حقدار نہیں ہو۔ وہ مجھ سے بولی، اس نے میری خاص مورتی توڑی تھی اور اب میں اس کی روح کو قید کر کر ہی رہوں گی۔ تم میرے راستے سے چلے جاؤ، نہیں تو تمہارا بھی بہت ہی برا حال ہوگا۔ وہ اس لڑکی کی روح دینے کے لیے راضی نہیں تھی تو مجھے مجبوراً ہی زبردستی کرنی ہوگی۔ میں نے پھر منتر وغیرہ بولنا شروع کیے، پانی وغیرہ چھڑکنا شروع کیا اور وہ چیخنے لگی اور تبھی مجھے ایک بہت ہی عجیب سی چیخ سنائی دی۔ اور ایک طوفانی بجلی کے جھٹکے کے ساتھ سب شانت ہو گیا۔ کمرے میں بالکل خاموشی پھیل گئی اور ایک عجیب سا کالے رنگ کا دھواں سا کمرے میں چھا گیا۔ میں لڑکے کی طرف بڑھا بہت ہی خوش ہو کر کہ اب وہ اس کا جسم چھوڑ چکی ہے، اور جب میں نے لڑکے کی دھڑکنیں چیک کی تو مجھے کوئی دھڑکن محسوس نہ ہوئی۔ میں پریشان ہو گیا۔ لڑکے کا پورا بدن بالکل ٹھنڈا پڑ گیا اور میں سمجھ چکا تھا کہ لڑکا اب نہیں رہا اور وہ رکت پیاسی چڑیل نے اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ میں اس کے گھر والوں کے پاس گیا اور انہیں بڑے افسوس سے یہ بات بتائی کہ آپ کا بچہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، وہ چڑیل اپنا بدلہ پورا کر بیٹھی ہے۔ اس رات میں گاؤں لوٹ آیا
اور میں راستے میں بڑا ہی افسوس کر رہا تھا کہ آخر میں اس بیچارے بچے کی جان نہیں بچا پایا۔ خیر، میں پھر سونے کے لیے چلا گیا۔ میں سو ہی رہا تھا کہ ہڑبڑی سے میں اٹھا اور مجھے بہت ہی زیادہ حیرانگی ہوئی، کیونکہ مجھے ایک بہت ہی عجیب خواب آیا۔ اس خواب میں مجھے وہی لڑکا دکھا جو کہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی مرا نہیں ہوں، بس میری روح قید ہوئی ہے، اور اگر کسی طرح میری روح کو میرے جسم میں ڈال دیا جائے تو میں زندہ ہو جاؤں گا۔ میں فوراً اس بندے کی گاؤں کی طرف نکلا، اور اس کے گھر پہنچتے ہی میں نے ان کے گھر والوں کو یہ بات بتا دی۔ لڑکے کے گھر والوں کی نظروں میں مجھے ایک امید جاگتے ہوئے دکھی، اور وہ بہت ہی گڑ گڑاتے ہوئے کہنے لگے کہ پلیز کچھ بھی کرو لیکن ہمارے بچے کی جان بچا لو۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ ٹینشن نہ لیں، اور خوش قسمتی سے وہ لڑکا بھی ابھی دفنایا نہیں گیا تھا۔ میں نے اس لڑکے کو دوبارہ اسی کمرے میں لٹوایا اور رات ہونے کا انتظار کیا۔ ابھی رات ہو چکی ہے۔ میں نے دوبارہ سے منتر وغیرہ پڑھنا شروع کیے، اور پھر میرے سامنے دوبارہ سے وہی رکت پیاسی چڑیل آ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ اس کی روح واپس کرو، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میں نے منتر وغیرہ بولنا شروع کیے اور اپنی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ بھی سامنے سے بہت ہی وار کرتی گئی، اور ہمارے درمیان بہت ہی خطرناک جنگ لڑی۔ ایک پل ایسا آیا کہ میں اسے بھسم کرنے ہی والا تھا کہ تبھی اس نے ایک ایسا جادو کر دیا جس سے کہ میں اس کی دنیا میں چلا گیا۔ میں اب اس کی دنیا میں آ چکا ہوں، اور اس کی دنیا بہت ہی عجیب ہے۔ آسمان نیچے ہے تو زمین آسمان کی جگہ پر ہے، پیڑ پودے بھی نیچے ہیں۔ بہت ہی عجیب دنیا تھی، اور پیچھے ایک بڑی ساری سی ندی تھی جہاں پر بے قصور روحیں مجھے نظر آ رہی تھی۔ اس لڑکے کی بھی روح مجھے وہاں پر نظر آ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ منتر وغیرہ بولنا شروع کیے۔ میرے پاس ایک خاص قسم کا پانی تھا جو کہ مجھے اس کے اوپر پھینکنا تھا جس سے کہ وہ بھسم ہو جائے گی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ اگر میں پانی پھینکنے جاتا تو وہ میرے اوپر وار کر دیتی۔ میں اس سے لڑتا گیا، اور مجھے ایک ایسا موقع ملا جس میں اس کے اوپر پانی گرا سکتا تھا۔ میں نے فٹافٹ سے اس کے اوپر پانی گرایا، اور ایک چیخ کے ساتھ وہ وہاں سے بھسم ہو گئی۔ میں نے جا کے ان ساری روحوں کو آزاد کر دیا، اس لڑکی کی روح کو بھی۔ ساری کی ساری روحیں اپنے اپنے جسم میں چلی گئیں، اور تبھی میرے سینے میں بہت تیز درد ہونے لگا، اور ایک کالے دھوئیں کے ساتھ میں نے اپنے آپ کو اسی پرانی عمارت میں پایا۔ میں فٹافٹ سے گھر کی طرف دوڑا، اور گھر میں داخل ہوتے ہی میں نے اس لڑکے کو زندہ پایا۔ اس کے گھر والے بہت خوش تھے، اور اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ ایک رات وہ گھر سے باہر نکلا، اور اس نے رات پیاسی چڑیل کی کہانی سن رکھی تھی، لیکن اس کو یقین نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ مورتی توڑ دی۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ خیر، اس لڑکے نے اور اس کے گھر والوں نے میرا شکر ادا کیا، اور یہ کہانی ادھر ہی ختم ہوتی ہے۔ دھیان رکھیے گا، رکت پیاسی چڑیل کوئی عام چڑیل نہیں، بہت ہی خطرناک چڑیل ہے۔ تو گائز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ یہ میری پہلی ویڈیو تھی، سو آئی ہوپ آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہو۔ تو سپورٹ کریے گا گائز، یہ نیا چینل ہے، سو آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ باقی اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔